نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہم تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کو اپنی شریعت سے محبت ہے، آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ کو حدیث سے محبت ہے، یا غیروں کی تہبان سے محبت ہے کہ کل قیامت کی بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اور ایک چیز بھی غور کرنے کی، ہم بہت چیزیں اگر پکارتے ہیں، شور و شکت کرتے ہیں، واویلا بچاتے ہیں، نالا ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات سے ہمارا بھروسہ اڑ جاتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہمارا نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے کچے ایمان والے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ تو بھروسہ اٹھنے سے پہلے تو پھر اپنے کیے بعد کو جھانک کر کے دیکھنے کے بعد ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا بتا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور کی امتی کے ایک شخص نے آپ سے سوال کر لیا، اے موسیٰ ہمیں یہ بتائے کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے تو ہم کیسے پہچانیں، ہمیں بتاتا ہے ہمارا برتاؤ اللہ کے یہاں کیسا ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کس مقام پر ہم فائز ہیں، ہمیں بتا دیجیے۔ تو چھوٹا سا جواب انہوں نے دیا، اپنے امت کے لوگ کو چھوٹا سا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تم سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے، تو یہ دیکھ لینا کہ اپنی زندگی میں تم نے اللہ کو کتنا مقام دیا، تو خود اپنا مقام کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا مقام یہ ہے، یہ نماز و روزہ ایک اہم چیز ہے، بہت مہتم شان چیز ہے، لیکن اس کے آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نماز یہ کہتی ہے کہ نماز بے حیائی کو روکتی ہے، بے راہ نوی کی چیزوں سے نماز روکتی ہے، نماز فحاشی کو روکتی ہے، نماز عریانیت کو روکتی ہے، نماز شراب نوشی کو روکتی ہے، نماز انسان کو انسان سے قریب کرتا ہے، نماز انسان کو اللہ کا معاونت بنا دیتا ہے، اللہ کا باپ بنا دیتا ہے، اللہ کا بہت دوست بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جو چاہتا ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر ان نمازوں کے ذریعے سے اگر ہماری اولاد 1 جنوری کے دن اگر ہے خیروں کی چیزوں سے محبت کرتی ہے، ہماری اولاد ان کی چیزوں میں شریک ہو جاتی ہے، ان کی چیزوں کو کرنے لگتا چاہتی ہے، تو اس کا اندازہ ہمیں خود لگا دینا چاہیے کہ ہماری نماز نہیں روک پائی، ہماری نماز نہیں روک پائی۔ نماز ان ساری چیزوں سے روکتی ہے، اگر ہم نہیں رکے یا ہماری اولاد نہیں رک رہی ہے تو ہماری نماز کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے عبادت کے اندر کھوٹ ہے، یا ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے۔ اس کھوٹ کی وجہ سے، اس رسوائی کی وجہ سے ہماری اولاد ہماری بات کے اوپر نہیں ہے، غیروں کی چیزوں میں شریک ہو کر کے اپنے اسلام کو، اپنی عاقبت کو ہم نے آخرت کو خراب کرے، تباہ و برباد کرے۔ اس کے ذمہ دار چاچا ہیں، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، تایا ہے، مالڑ ہے، یہ سب سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک تم میں سے اپنے اولاد کے تعلق سے ہو یا رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، اگر تیری دوستی ہے کسی سے تو اس کے تعلق سے بھی پوچھا کہ دوستی میں تم نے کیا کام کیا۔ تو بزرگان دین، عزیزان گرامی، یہ 25 دسمبر تو گزر چکا، پتہ نہیں ہمارے اولاد کیا کر چکی ہے، تو اگر اللہ سے استغفار دعا آپ کریں، کیونکہ ہماری ہر چیز اولاد کے اوپر سے پڑتی ہے۔ جو ہم کریں گے آج نہیں تو بعد کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہے، بعد کی نسلیں برباد ہو سکتی ہے۔